یاسر پیرزادہ کے کالم سے اقتباس کیا گیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کتاب پڑھنے والے اور دوسرے جو کتابیں نہیں پڑھتے۔ بقول شخص جو کتابیں نہیں پڑھتا اس میں اور کسی ان پڑھ شخص میں زیادہ فرق نہیں، تاہم دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو کتابیں پڑھتے ہیں اور دوسرے جو کتابیں اکٹھی کرتے ہیں۔ تو ان میں سے جو اکٹھی کرتے ہیں کتابیں، وہ کتابوں کو لے کر ایک دو ورق پڑھے اور اسے سائڈ پہ رکھ دیا، ٹیبل پر سجا دیا اور اسے اپنی لائبریری میں یا گھر میں اس کی زینت بنا دیا، اور لوگوں میں جب بیٹھے تو تذکرہ ہو تو فلاں کتاب کا تو جی ہاں میں نے بھی پڑھی، یہ بھی پڑھی ہے۔ تو دوسرے وہ لوگ ہیں جو کتاب کو اپنے اندر گھول لیتے ہیں، پڑھ کے نچوڑ لیتے ہیں۔ تو جب میں نے کتاب اٹھائی تو کماری والا علی اکبر ناطق صاحب کی بہت ہی بڑا شاہکار ناول ہے۔ علی اکبر ناطق کسی تعریف کے محتاج نہیں، شاعری افسانوں اور کالم نگاری میں انہوں نے تو بہت ہی کام پہلے ہی نام کما لیا، لیکن جب نولکھی کوٹھی انہوں نے پبلش کی 2019 میں، تو نولکھی کوٹھی پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ علی اکبر ناطق اس نولکھی کے بعد کوئی ایک شاہکار نہیں، نولکھی کوٹھی کے بعد اس طرح کا شاہکار ناول نہیں لے کر آئیں گے۔ تو جب پچھلے ایک ماہ سے پڑھنا شروع کیا اس ناول کماری والے کو، تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس سے بہتر ناول علی اکبر لکھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کو آسانی سے پڑھا بہت، اور اس کو میں نے 2 دفعہ کمپلیٹ کیا ہے، 15 دن میں پہلے کمپلیٹ کیا، پھر 10 دن مزید لگا کر اسے ریپیٹ کیا ہے۔ تو جیسے نچوڑ دیتے ہیں نا کہانی کو، اس طرح سارے کردار اور پلاٹ منظرنامہ سارا دماغ میں بٹھا لیا اس کا ناول کا۔ تو ناول کی بات کرتے ہیں، علی اکبر ناطق کے کماری والے ناول کی بات اگر کریں تو اس ناول میں کماری والا ناول اپنے آپ میں اس دور کا احاطہ کرنے والا ناول ہے، اور اس میں اس دور کے مسائل دیکھنے کو ملیں گے۔ کماری والا ناول میں آپ مذہبی فرقہ وارانہ اور جہادی تنظیموں نے جو ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ سلوک کیا، اس کے بارے میں بہت کھلی تنقید کی ہے، اور علی اکبر ناطق کے اس ناول کماری والا میں لیڈ کلاس کے مسائل پر بہت تنقید کی ہے، جوا، شراب نوشی، مولوی کلچر کے خلاف، سوشلسٹ کے خلاف، اور مزدوروں کے ساتھ جو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ یہ بہت بڑا ہی ناول ہے، اس ناول میں دیہاتی کلچر اور شہری کلچر کے ڈفرینس کو ایک ساتھ لے کر چلنا اور ایک ہی پلاٹ میں بیان کرنا بہت ہی بڑا کام ہے، جو علی اکبر ناطق نے بڑی خوبی کے ساتھ اسے بیان کیا ہے، جو 640 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو یہ ناول جب آپ لے کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو اسے پڑھنے کی اتنی تگدو نہیں کرنی پڑتی، یہ ناول آپ کو خود پڑھواتا ہے، اور آپ اس کو اسی وقت جب آپ اسے پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو اسی وقت اٹھیں گے جب کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، تو اسے اپنے اندر نچوڑ لیں گے۔ تو علی اکبر ناطق نے بہت ہی کام کیا ہے اس ناول پر۔ تو کتاب کی بات کریں، انہوں نے بک کارنر جلم والوں نے پبلش کی ہے، امر گگن اور شاہد گگن صاحب کی محنت بہت ہی دکھائی دے رہی ہے، آرٹ پیپر استعمال کیا ہوا ہے، ٹائٹل بھی بہت خوبصورت لگا ہوا ہے، اور آرٹ پیپر استعمال کیا گیا ہے اس میں۔ تو اگر میری طرح آپ کو بھی علی اکبر ناطق کے افسانے شاعری پڑھنے کی لت لگی ہوئی ہے، تو آپ اگر فیس بک وغیرہ کسی بھی فیس بک پر پوسٹ دیکھیں گے تو اس ناول کو ضرور پڑھیں گے۔ تو کافی دوستوں کو میں نے راغب کیا ہے اس ناول کی طرف، تو 4 دوستوں کو بھیجا ہے یہ ناول، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو رات کو میسج آیا ہے، یہ تو بہت کمال کا ناول ہے، اور یہ ناول پڑھنے یہ خود کہانی بیان کرتا ہے، کتاب بولتی ہے یہ، تو نیچرل سٹوری ہے، اس میں دیہاتی کلچر بیان کیا گیا ہے، شہری کلچر بیان کیا گیا ہے۔ تو میں نے تو پچھلے 25 دنوں میں اس ناول کو 2 دفعہ کمپلیٹ کر کے اپنے اندر نچوڑ لیا، اس کا منظرنامہ، پلاٹ، کردار سازی سارا اپنے اندر ذہن نشین کر لیا۔ تقریباً 80 سے 100 کے نزدیک کردار ہیں اس میں، تو جو کہ کسی دوست میں بیٹھ کر گپ شپ کریں تو کماری والے کا ذکر ہو تو کھل کر بیان کر سکتے ہیں اس کی سٹوری۔
تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو بھی اچھا لگا ہوگا ناول جن کو بھیجا ہے، تو پڑھ کر فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو ہمیں تو بہت شدید انتظار ہے ناطق صاحب کے اگلے ناول کوفے کا مسافر۔ امید ہے وہ گگن بھائی گزارش ہے کہ جلدی سے کوفے کا مسافر پبلش کریں تاکہ ہم سردی میں اسے مزید اچھی طرح پڑھیں، اور اس ناول میں نے اتنا مصروف کیا کہ دو ڈرامہ سیریل دیکھ نہ سکا۔ اب وہ بھی مس کی ہیں، ہم کہاں کے سچے تھے، اور پریزاد جو ناول سے اقتباس لیے گئے ہیں، اور ٹاک شو وغیرہ بھی مس کی ہیں 25 دنوں میں۔ تو آج سلسلہ شروع کرتے ہیں ان کا بھی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔